نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے اور سورہ آل عمران چل رہی ہے. سورہ آل عمران کے رکوع نمبر جو ہے 4 کی اور پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 12 کی آیات ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا. اگر پچھلا مضمون کچھ ذہن میں ہو تو مریم علیہ السلام جو ہے جو وہ حجرے میں تھیں اور ان کی والدہ نے یعنی عمران کی گھر والی، تو وہ پچھلے جو درس میں ہم بتا چکے کہ بھئی عمران کیا تھے. جی حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام، اور دوسرے عمران کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور یہاں مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں. تو وہی انہوں نے جو ہے ان کی والدہ نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ منت، یہ نظر مان لی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ کیا ہے؟ رب کی نظر ہے. اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ کیا ہو گئی؟ بیٹی پیدا ہوئی. تو اب بیٹی مریم علیہ السلام، اب مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے بے موسم پھل بھی اور مختلف یعنی وہ چیزیں نظر آئیں جو کیا ہے عام روٹین میں ویسے نہیں ہوتی ہیں، عادتاً ویسا نہیں ہوتا. عادت سے یعنی فطرت سے ہٹ کر وہ چیزیں جب نظر آئیں تو وہیں پر کیا، اب یہ زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے کیا لگے؟ ماموں. کیا لگتے ہیں؟ ماموں. حضرت زکریا پیغمبر ہیں، تو یہ بھی وہاں جب اپنی اس بھانجی کے پاس مریم کے پاس حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں وہ بے موسمی پھل اور کچھ فطرت سے ہٹی ہوئی چیزیں جب دیکھیں، محسوس کیں، تو اب زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھیں توجہ کے ساتھ. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا. وہیں دعا کی زکریا نے بھی اپنے رب سے. کیا کہا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. کہا اے رب مجھے عطا کر اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ. ذریۃ طیبہ، مجھے اولاد پاکیزہ عطا کر. انک سمیع الدعاء، کہ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو دعا کا سننے والا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اب زکریا علیہ السلام اس وقت بوڑھے گئے، بالکل کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں اب یہ اولاد. لیکن زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ خلاف فطرت کام دیکھے، بے موسم جب پھل دیکھے اور مریم کی جو کیفیت دیکھی، تو کہا ضرور یہ کوئی کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو گویا رب کے دربار میں فوراً خود بھی کیا ہو گئے ہیں جی؟ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے. گویا یہ نقطہ یہاں معلوم ہو گیا کہ جب بھی کہیں اللہ والوں کی مجلس میں، محفل میں جب بھی کہیں جائے تو فوراً پھر وہاں کیا کرے؟ ان سے دعاؤں کی درخواست کر دے، ان کو دعاؤں کا کہہ دے یا کر لے خود دعا، کہ ان کی برکت سے کیا ہو جاتی ہے؟ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو حضرت زکریا نے بھی جب یہ دیکھا کہ اس طرح کی حالت اور کیفیت، تو فوراً رب کی بارگاہ میں کیا ہو گئے؟ سربسجود ہو کر دعا میں لگ گئے کہ دعا کر دی کہ یا اللہ مجھے بھی کیا کر دے؟ اولاد عطا فرما دے. کہ بالکل بوڑھے ہو گئے. بیوی بھی جو ہے وہ کیا تھیں؟ بانجھ تھیں.
اولاد کی کوئی ظاہری امید نہیں تھی، لیکن مریم کی کہتے ہیں نیکی اور برکت اور غیر معمولی کام دیکھ کر دفتن حضرت زکریہ علیہ السلام کے بھی قلب میں، دل میں ایک جوش اٹھا، ایک تحریک اٹھی کہ میں بھی اولاد کی کیا کر دوں، رب سے دعا کر دوں، امید ہے مجھے بھی کیا ہے، بے موسمہ کیا ہے، پھل یعنی میوہ مجھے بھی مل جائے گا، یعنی بڑھاپے میں مجھے بھی اولاد اللہ عنایت فرما دیں گے۔ تو پھر اللہ نے ساتھ اللہ نے یہ الفاظ بھی نقل کر دیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتلا دیا گیا کہ دعاؤں کا سننے والا انک سمیع الدعاء، دعا کا سننے والا تو وہی ہے۔ ہم لاکھ ادھر ٹمک ٹوئیاں مارتے رہیں، ادھر ادھر گڑ گڑاتے رہیں، سننے والے کو جب تک نہیں پکاریں گے تو تب تک سنوائی نہیں ہوگی۔ آج یہی ہے، ادھر ادھر خوب بھاگتے پھرتے ہیں، جس سے مانگنا چاہیے جو سننے والا ہے اسے کیا ہے نہیں پکارتے، جس کی وجہ سے کاموں میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا آگے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر، محراب کے اندر، حجرے کے اندر، مسجد یعنی اقصیٰ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، بشارت کی کیا کر دی، خوشخبری دے دی، بشارت دے دی گئی، کس کی، بیٹے کی، اور بیٹے کا خود اللہ نے نام بھی کیا کر دیا، تجویز کر دیا کہ تجھ کو یحییٰ کی کیا کی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، اور وہ ہوں گے کیسے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی، جو گواہی دیں گے اللہ کے ایک حکم کی، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور سردار ہوگا، وحصورا ونبیا من الصالحین، اور عورت کے پاس نہ جائے گا، اور نبی ہوگا صالحین میں سے، نبی ہوگا صالحین میں سے۔ یعنی مریم علیہ السلام کو بھی بشارت مل گئی اور زکریا علیہ السلام کو بھی۔ زکریا علیہ السلام کو کس کی بشارت ملی، حضرت یحییٰ کی، اور مریم علیہ السلام کہا کہ نہیں جائے گا عورت کے پاس۔ مریم کو جو اللہ عیسیٰ کی بشارت دے رہے ہیں، کسی مرد کے پاس وہ گئی نہیں، کوئی مرد ان کے پاس جائے گا نہیں، لیکن بچہ ہو جائے گا۔ تو دونوں کی خوشخبری کی اللہ نے یہاں بشارتیں دے دیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ کیا تھیں، فرشتہ نے آواز دی جبکہ وہ نماز میں کھڑے تھے حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے کس چیز کی، یحییٰ کی، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی، اور سردار ہوگا، عورت کے پاس نہیں جائے گا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ مراد بتاتے ہیں کہ کیا کہ اللہ کے حکم سے یہاں حضرت مسیح علیہ السلام بھی مراد ہیں۔ یحییٰ کی تو بشارت ہو گئی کہ دعا قبول ہوئی، بشارت ملی کہ لڑکا ہوگا اور لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اسی طرح آگے بتایا کہ ایک حکم سے یہاں حضرت مسیح علیہ السلام مراد ہیں، جو خدا کے حکم سے یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ایک حکم سے یہاں مراد آ رہا ہے نا کہ کیا ایک حکم سے، وحصوراً، اللہ کے ایک حکم سے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک حکم سے جو پیدا ہوں گے وہ کون ہوں گے، حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ لوگوں کو پہلے سے ہی خبر دیتے تھے کہ حضرت مسیح کیا ہوں گے، پیدا ہونے والے ہیں۔ زکریہ کو بشارت ملی یحییٰ کی، پھر حضرت یحییٰ جب پیغمبر پیدا ہو گئے، پیغمبر بنائے گئے، حضرت یحییٰ پھر کیا کرتے تھے، لوگوں کو پہلے سے ہی آگاہ کرتے تھے، انہیں متنبع کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ جو ہے عورت کے پاس نہ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب، یعنی لذات اور شہوات سے بہت زیادہ رکنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ مشغول،
بہت زیادہ جو ہے نا جی اللہ کی عبادت میں رہنے والے، عورتوں کی طرف بالکل توجہ نہ کرنے والے، التفات نہ کرنے والے، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ حضرت یحییٰ کا ایک مخصوص حال یہاں کیا کر دیا گیا، بیان کر دیا گیا کہ یعنی زکریا نے جب دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو ایسا یعنی کامل بیٹے کی بشارت دی گئی کہ جو کیا ہوں گے، اس طرح ہوں گے۔ ان کا ساتھ وصف بھی مخصوص یہ حال بھی بیان کر دیا کہ جس سے امت محمدیہ کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا بھی اعلیٰ امتیاز یہ ہے کہ کمال معاشرت کے ساتھ کمال عبادت کو بھی جمع فرمایا گیا ہے، کہ ہمارے حضور علیہ السلام بھی اسی طرح کمال معاشرت رکھنے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور تم سب میں سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوں، بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی عبادت میں بھی آپ کمال درجے پر، اور اسی طرح رہن سہن معاشرت کے اعتبار سے بھی کمال درجے پر تھے۔ حضرت یحییٰ کا ایک مخصوص وصف بتایا گیا کہ وہ اس طرح، اور ہمارے آقا تو سارے ہی اوصاف کے منبع تھے جی، یہ بات بتلائی گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ صلاح یعنی اصلاح کرنے میں اور رشد و ہدایت میں اعلیٰ مرتبے پر فائد ہوگا، جسے نبوت کہتے ہیں، یا صالح کا معنی یہاں جو نیک صالح ہوگا، تو صالح سے مراد یہاں جو ہے کیا ہے، شائستہ طبیعت رکھنے والا، بالکل شائستگی اس کے اندر نفاست ہوگی، شائستگی اچھی یعنی اخلاق، اچھا اعمال، اچھے کردار، یہ جو ہے شائستگی والا ہوگا، یا یہ مراد ہے، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسی طرح فرمایا، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرا لڑکا۔ جب یہ بشارت سنا دی گئی، یہ سارا واقعہ بیان ہوا، تو اب زکریا علیہ السلام استغفار فرما رہے ہیں اسی دعا میں کہ رب کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے رب کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا، اور عورت میری کیا ہے، بانجھ ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، عاقر۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، کہتے ہیں رب نے کیا فرمایا، فرمایا اللہ نے کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کون روکنے والا ہے۔ وہ بڑھاپے میں دے اولاد، اور یا بڑھاپے میں بھی نہ دے، جوانی میں بھی نہ دے، ہاں جی، یہ تو وہی وہ رب جسے چاہے جس چیز سے نواز دے۔ تو کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کوئی نشانی، میرے لیے کیا کر، کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال رب اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ تو نہ بات کرے گا، تو بات نہیں کرے گا، اللہ تکلم الناس، لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن مگر اشارے سے، یعنی تیرے لیے نشانی ہے۔ جب یحییٰ کی نشانی کیا بتلا دی گئی حضرت زکریا کو، کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا، بجز صرف بات کس طرح کرے گا، اشاروں کے ساتھ۔ جب تو 3 دن یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تیری زبان حرکت نہیں کر سکے گی، تو بات کلام نہیں کر سکے گا، تو اشارے کرے گا 3 دن تک۔ جب یہ تو اشارے کر رہا ہوگا، یہ کیا ہوگی، یحییٰ کی بشارت ہو گئی۔ کہا نا کیسے ہوگا، جب رب سے یہ استغفار کیا تو رب سے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بھی بتا دو، تو رب نے کہا مقرر کر دیجئے میرے لیے کوئی نشانی۔ تو اللہ نے کہا نشانی تیرے لیے یہ کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد کر اپنے رب کو بہت، اور تسبیح کر اس کی صبح و شام، صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کر، اپنے رب کو بہت یاد کر کہ اس نے یہ سارے کیا کیے ہیں، یہ احسانات کیے ہیں۔
تو بھائی میرے بھائیو جو ہے آگے وہی اب مریم علیہ السلام کا سارا قصہ چلے گا. تو میرے بھائیو جو ہے دیکھو یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ اس آج کی آیات میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دعا کا موقع ہر وقت ہے. جب بھی انسان چاہے رب سے کیا کر سکتا ہے؟ دعا کر سکتا ہے. کوئی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہاں جی فلاں جگہ پر فلاں دفتر میں فلاں جگہ پر درخواست دینی پڑے گی، کوئی عرضی کسی کی سفارش لگوانی پڑے گی. نہیں، رب نے اپنی ملاقات دیکھو اتنی آسان رکھی ہے کہ بس انسان تھوڑا سا خلوت میں بیٹھ کر ہے جی درود شریف پڑھ کر اس کے دعاؤں کے ذریعے سے اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اسے مخاطب ہو سکتا ہے، رب سے بات چیت کر سکتا ہے. دیکھو دنیا میں ہمیں ابھی کسی سے ملنا ہو، اپنے علاقے کے کونسلر سے بھی ملنے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا ہے جی. ایم پی ایم این اے تو دور کی بات، وزیر صاحب تو پھر دور کی بات، پھر اس سے بڑے وزیر اعظم صاحب جو کہ جب سے الیکشن جیت کے گئے کبھی ملے ہی نہیں ہیں جی، کسی کو ملے ہی نہیں. وہ تو کنٹینر پر کھڑے ہوئے تو عوام سے مل رہے تھے، اب کسی کو ملتے ہی نہیں ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے دنیاوی حکمرانوں کی، لیکن جو حکم الحاکمین رب العالمین ہے اس نے اپنی ملاقات کتنی آسان رکھ دی ہے کہ غریب جھوپڑی والا اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کر ہیں جی، محل بنگلے والا اپنے بنگلے میں بیٹھ کر یاد کر سکتا ہے، اس سے ملاقات کر سکتا ہے. تو بھائی ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے کہ دیکھو جس طرح زکریا علیہ السلام نے جب وہ موقع غنیمت جانا فوراً رب کی بارگاہ میں دعا کر ڈالی. رب کی رحمت کیا تھی؟ جوش پہ تھی، دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی. تو ہم بھی ایسے مواقع ڈھونڈیں کہ جب اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جوش پر ہو، تو ہم بھی فوراً اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر ہم بھی اپنے کام کیا ہے؟ رب سے کروا سکتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہی رب کے ساتھ تعلق تو ہو. اور رب سے تعلق بنانے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ درس قرآن. یہ قرآن کے ذریعے سے، رب کے کلام کے ذریعے سے ہمارا رب سے کیا ہوگا؟ تعلق مضبوط ہوگا. ورنہ میرے دوستو حال تو ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ہم رب سے کتنے دور ہیں بھائی. تو اس لیے سارے بھائی کوشش کریں بھائی اپنے آپ کو ان سلسلوں کے اندر جوڑنے کا. اللہ رب العزت کا ہاتھ سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے پاک اللہ، ہے اللہ تو اپنے فضل سے، احسان سے ہمارا یہ کہنا سننا، ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ اس کو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن سے والہانہ محبت، عقیدت، مودت نصیب فرما دے. قرآن کو ہمیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عنایت فرما. قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. قرآنی احکامات ہماری زندگی میں یا اللہ زندہ فرما. اے میرے پاک اللہ، اے اللہ اپنے فضل اور احسان کے ساتھ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے قبول فرما. تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے ساتھ تو کرم اور عافیت والا معاملہ فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.